اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ نہایت مہربان، رحیم رحم کرنے والا ہے. کہ اللہ مہربان ہے. اب مہربان کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے یار 1000 خامیوں کو دیکھنے کے بعد، 1000 کوتاہیوں کو دیکھنے کے بعد، 1000 خامیوں کو دیکھنے کے بعد، 1000 غلطیوں کو دیکھنے کے بعد، 1000 کرتوت دیکھنے کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے پھر بھی اگنور کر دینا. یہ کون کر سکتا ہے یار؟ یہ ابیلٹی صرف ایک ذات میں ہو سکتی ہے جس کا کیا نام ہے؟ ان اللہ. انسان نا بڑا گناہگار ہے، ایسے ہی نا مانتے ہیں نا، انسان بڑا گناہگار ہے. انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد یہ سوچتا بھی نہیں ہے یار میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. سر کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، اور ہم یہ کتنے ایزیلی کر دیتے ہیں سارا کام. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سیریسلی بتائیں مجھے. ہم کرتے ہوں گے، ہم بھول میں بھی کرتے ہوں گے، ہم مذاق میں بھی کرتے ہوں گے. سر مذاق کرنا الگ ہے، مذاق اڑانا الگ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم کچھ جگت کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ لائف میں، میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں، ہم کسی بلال صاحب میرے ساتھ ہے نا، بڈی ہیں میرے، میں کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ دیتا ہوں ان کے، چل یار چلیں کھانا کھانے کے لیے. تو بلال صاحب پتہ نہیں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، مجھے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں جو مجھے بالکل گوارا نہیں ہوتا. یقین کریں مجھے کسی نے نہیں کہا ہوتا آج تک مجھے کسی نے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کسی یار دوست نے کہا سنا کیا حال. میرے دوست میرے جیسے نہیں، بلکہ میرے دوست کام ہی ہیں. میرے دوست شہزاد جیسے ہیں. میں ان کو اپنا ٹیچر بھی سمجھتا ہوں، اپنا مینٹور مرشد بھی سمجھتا ہوں، اور سیریسلی اپنا فرینڈ بھی سمجھتا ہوں. میں دل کی بات کہہ رہتا ہوں. بہت کم ہے. اللہ ہے یا اللہ کے بعد ماں باپ ہیں، سر شہزاد ہیں. کچھ بچے بھی ہو سکتے ہیں جو، لیکن ایک لمٹ تک ہوتا ہے. انلمیٹڈ کام نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ریپر نہیں بنتا نا، وہ معاملہ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہو گیا یار سیف گارڈ کا وہ صابن لینے کے لیے جائے، اندر سے کالا صابن نکلا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو. کیا خیال ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے چلنا، یہ دوستوں کا مشغلہ ہو سکتا ہے، ان کی ہیبٹ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں کبھی کبھی ایسی بھی باتیں ہو جاتی ہیں جو بندہ کہتا ہے چل یار اس کی 100 خوبیاں بھی تو ہیں نا، میں ایک خامی کو کیوں دیکھوں. صرف وفا کی تلاش اگر کرنی ہے تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے. کیا کہا ہے؟ وفا کی تلاش کرنی ہے نا تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے. وہ بڑی پیاری ایک میری کوٹیشن ہے، محبت تو خاص اور خالص دونوں کے وجود سے نکلنے والی ایک تخلیق کا نام ہے. یہ پانی میں مدانی مارنے سے نہیں نکلتا. کتنی کمال بات ہے نا یار، کہ یہ پانی میں مدانی مارنے سے نہیں نکلے گی. یہ کہاں سے نکلے گی؟ بندے کو خود ہونا پڑے گا. بندہ خالص نہیں ہے نا. وہ ایک نا، میں یہ کبھی یہ والا میگنیٹ دیکھا ہوں، یہ والا میگنیٹ دیکھا، یو والا میگنیٹ. یہ آپ مصری شاہ پاسیہ جائیں وہاں پہ مل جائے گی. میگنیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچنا. لکڑی کو پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ لوہے کی چیز کو کھینچتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے جڑوا کو پکڑتا ہے نا. بالکل سر، وہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے جڑوا کو پکڑنا ہوتا ہے. ٹوینز کبھی دیکھیں سیم میچ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہوتے ہیں نا. اماں کو ہی پتا ہوتا ہے یار کیڑی خوبی تھے کیڑی خامی دونوں میں، نہیں تو عام بندے کو نہیں پتا. میرے پاس ایک انابیہ پڑتی ہے کہ شال، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، وہ کوئی 6-7 سال کی، کیرت کے گھر میں ہیں وہ جی. تو وہ بچیاں اتنی میچ ہوتی ہیں کہ کبھی میں ایک سے سبق سن لیتا ہوں نا تو دوسری آتی ہے تو میں کہتا ہوں یار وہ دوسری کو بلاؤ، اس نے تو سنایا ہی نہیں. کہتی دوسری میں ہی ہوں، تو پتہ نہیں چلتا. ایک دن ہوا ہے میرا یہ والدہ کا لیکچر، اور والدہ کے لیکچر کے اوپر میں نے ایک بات کی کہ یار اس کے اوپر بھی یہ والا رول اپلائی ہوتا ہے کہ مہربان، کہ یار ماں سے جتنا لڑ لیں، ماں سے جتنا ناراض ہو جائیں، ماں پہ کیس کروا دیں، ماں پہ پرچے کروا دیں، ماں پہ کچھ بھی کروا دیں، ماں پاگل ہو جائے، بچہ نہیں بھولے گی. کتنی محبت ہوتی ہے. بچہ نہیں بولتی کبھی، اس نے کہا ہی نہیں میرا دے گئی. ہاں جی کبھی سنا
شیر کا بچہ لے لے, گیدڑ کا لے لے, جانور کا لے لے, کیا خیال ہے, ماں اس کو تب تک اپنے پروں میں کیا کرے گی, اپنی گود میں کیا کرے گی, اپنے سینے میں کیا کرے گی, لپٹا کے رکھے گی جب تک ایک لمٹ ہے. یہ انفارمیشن دینے لگا ہوں کہ پورے اس انسانی وجود میں ایک انسان ہی ہے, اس پوری کائنات میں, اس پورے کلچر کے اندر, اس پوری کائنات میں, اس پوری تخلیق میں صرف ایک انسان ہی ہے جس کا بچہ 4 سال تک اپنی ماں سے جڑا رہتا ہے. نہیں تو پرندے کیا کرتے ہیں, 2 مہینے 3 مہینے بعد جب بچہ اڑنا سیکھتا ہے, اللہ حافظ, ٹاٹا بائی بائی ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے, لیکن سر حکم کیا ہے کہ 4 سال تک ماں اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. کس کو, ایک انسان کو. ٹھیک ہے, ماں کے اوپر جو کچھ بھی کروانا چاہیے نا کروا لیں یار, ماں نے پھر بھی جھولی اٹھا کے کیا کرنی ہوتی ہے. سر اس سے بڑی ماں کی ڈیفینیشن میں کیا کروں. ایک اللہ کے زمین پر اللہ کی نائب, سر وہ ماں ہے, نمائندہ ہی ہے نا اشرف. کیا خیال ہے, اشرف تو نمائندہ ہے اللہ پاک کا, تو وہ بھی اشرف المخلوقات میں. اماں یقین کرے روٹی گول بنا کے دے گی اگر لڑے بھی ہیں, کچی نہیں دے گی, غصہ نہیں نکالے گی, بدلہ نہیں لے گی. کیا خیال, بدلہ نہیں لے گی. اور ایک اور چیز ہے, جلدی مان جائے گی, جلدی مان جاتی ہے. کیوں کہ انسان بڑا گناہ گار ہے, اور گناہ کرتے کرتے جب وہ رات کو سوتا ہے نا, رات کو سوتے سوتے نا مر جاتا ہے, روح پرواز کر جاتی ہے, جہنم میں جانے لگتے ہیں اس بندے کو لے کے. پیچھے سے حکم آتا ہے رکو, اٹھ جاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہاں اس کا کیا حساب ہے. ہم بولا اس کی پورے رجسٹر کے اندر پوری حیات میں اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اسٹیمپ کس کی لگی ہے, جہنم. تو اس لیے ہم اس کو رکو. تم نے ایک چیز تو دیکھی نہیں, کیا کہتے یہ نا سو رہا تھا ایک دن, یہ سو رہا تھا ایک دن, کروٹ بدلتے وقت نے اس نے کہا یا اللہ, اے اللہ. کہتے وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ اب اس کو کیا کرو, سر اس کو ادھر لے جاؤ. وہ جو کروٹ دیکھیں یار, بندہ کہاں ہوتا ہے, نیند میں کہاں ہوتا ہے. نیند میں یقین کریں پڑھی لکھی بات ہے, میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا, پڑھی لکھی شاہی بات ہے کہ اللہ نے کرنا ہے نا, آئے ہے کہاں سے پاس کر دینا, نہیں کرنا نا. کیا خیال ہے. لیکن اللہ کو وہ نام پسند ہے کہ یار جو سوتے ہوئے لیے, کروٹ بدلتے ہوئے لیے, ہاں نہیں, کروٹ بدلتے ہوئے کہا یا اللہ. تو باری تعالیٰ نے کیا کہا, سر ادھر لے جاؤ, ادھر اس کا ادھر یہاں پہ جگہ نہیں ہے اس کی, ادھر جگہ. سر معافی کا سب سے بہترین جو سورس ہے نا, 2 ذریعے ہیں, وہ اللہ کے بعد اماں, اور اماں کے بعد میں ایڈیشن کر رہا ہوں کہ وہ انسان کہ جو بچھڑے ہوئے ہیں نا اپنے بھائیوں سے, جو بچھڑے ہوئے ہیں اپنی ماں سے, جو تکلیف میں ہیں, درد میں ہیں, لڑائی جھگڑا کیا ہوا جنہوں نے, یقین کریں ایک دوسرے کو معاف کرنا 3rd پرسن ہے. اللہ کے رسول کے بعد ماں کے بعد وہ بندہ قابل عزت ہے, قابل فخر ہے کہ یار جو کیا کرتے ہیں معاف کرتے. دنیا میں سب سے بڑا انسان جس کا نام ہے حضرت محمد, اللہ کے نبی, آپ اللہ کے نبی ہو کر سر آپ کے چچا کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا جانتے ہیں نا, کیا جی کتابوں میں پڑھا ہے نا, کان کاٹ دیے تھے کھندا نے, کاٹے تھے, ہونٹ کاٹے تھے, ناک کاٹی تھی, آنکھیں نکال لی گئی تھی, دل سینہ کھولا گیا تھا, سینے کے اندر سے دل کو نکالا گیا تھا, دل کو چبایا گیا تھا, چبا کے نا پھر کیا کیا گیا تھا, ایک لڑی میں پرویا گیا تھا. ایک وقت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں میں معافی چاہتی ہوں
میں معافی چاہتی ہوں کہ جو میں نے آپ کے چچا کے ساتھ کیا. آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں لیکن آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ جب بھی تم میرے سامنے آؤ گی مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی. مائیکل ہارٹ میں کیا لکھتا ہے؟ اس کے اندر 100 عظیم شخصیات کا ذکر کرتا ہے، اور 100 عظیم شخصیات کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتا ہے. کیوں؟ اس کے اپنے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار تمہیں ہماری کوئی پرسنالٹی کے اندر سے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی کہ جس کا تم سب سے پہلے نام لکھو. تم نے نام اس بندے کا لکھا جو ہمارے کلچر کا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا یار معاف کرنے کی صلاحیت اس بندے کے اندر بڑی ہے، یار اس کے پاس نالج بڑا ہے، یار اسے پوری دنیا انسپائر ہے، یار اس کی طاقت اتنی ہے کہ یار اس کے قلب نور پہ قرآن اترتا ہے. کتنی طاقت ہے یار، رب رحمان اسے باتیں کرتا ہے، اس سے بڑی کون سی شخصیت ہوگی؟ تو اس بک کے اندر سب سے پہلا نام اس نے لکھا ہے اور پہلے صفت کیا لکھی ہے کہ یار اس بندے کا دل اتنا بڑا ہے، یار اس نے پوری کائنات کو لے کے چلا. سر دنیا کا پہلا لیڈر ہے جس نے پتھر کھائے ہیں تو دعائیں دی. دنیا کا پہلا لیڈر ہے یار، عورت آتی ہے تو وہ اپنی کملی بھی چھا دیتا ہے. دنیا کا ایسا لیڈر میں نے کبھی نہیں دیکھا.